رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 104 وقال موسیٰ یا قوم فرعون انی رسول من رب العالمین وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام اب فرعون سے یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ وقال یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس طرح کہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ ہم آیتوں میں بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں کہ فرعون سے موسیٰ نے کہا کہ میں رسول ہوں۔ آپ اس کا اندازہ کریں کہ فرعون کو چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں پینٹاگون میں کوئی بندہ کیسے داخل ہوتا ہے اور وہاں سیدھا کتنی سیکورٹی ہوگی اور پورا شہر سیکورٹی کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرعون جو ہے وہ جتنے بھی آج کل کے جتنے بھی ٹائرنٹ رولر ہیں ان سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ تھا۔ ابھی تک وہ اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ابھی تک جیسا کہ اس نے بڑے بڑے پیرامڈز، بڑی بڑی بلڈنگز بنوائی تھی سلیو لیبر سے، تو یہ جتنی بھی بڑی بڑی حکومتیں، سلطنتیں، رومن امپائر، یہ سب نے اس کی کاپی کی ہے۔ بڑی بڑی ایرانین امپائر جو تھی ان سب نے اس کی بلڈنگز، اس کے جو آرکیٹیکٹ تھا اس کی کاپی کی ہے۔ تو یہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں یہ طاقت کا اظہار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی بادشاہ ڈکٹیٹرز ہوئے ہیں انہوں نے اسی کے جو طریقہ کار ہے اس کو کاپی کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرعون کو بار بار اس کا تذکرہ جو کیا گیا ہے تو اس میں بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے، یعنی کہ قرآن کریم میں صرف اچھے لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، برے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابو لہب کا تذکرہ کیا گیا ہے، شیطان، ابلیس، کئی دفعہ یہ قرآن کریم میں اس کا نام آیا ہے، اور اسی طرح فرعون کا نام بھی تقریباً 61 مرتبہ 61 ٹائمز قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی جو ایک جملہ بھی قرآن کریم میں بے مقصد نہیں لکھا، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ فرعون کی زندگی میں بھی، کیونکہ یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، تو فرعون کی زندگی میں بھی ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اچھے لوگوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ان جیسے بننے کی کوشش کرو، اور برے لوگوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اس طرح کا نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جو پکچرز ہیں وہ قرآن کریم میں دے دی ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں تمہارے لیے لیسن ہے، سبق ہے۔ یوسف کے بھائی تو پیغمبر تھے، اچھے تھے، لیکن یوسف کے بھائی اس میں ہمارے لیے کیا، اس میں بھی سبق ہے۔ وہ اچھے لوگ نہیں تھے، تو یہ ہے کہ یوسف کے بھائیوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ یوسف کی طرح وہ تمہارا رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تو فرعون کا تذکرہ بار بار قرآن کریم میں اس کی ایک ایک بات کا تذکرہ کیا، اس نے کیا کہا، کیسے انٹریکٹ کیا، کیسے وہ اپنی قوم کو کنٹرول کرتا تھا۔ تو اس سے قرآن کریم کو گہری نظر سے پڑھنے والا اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آج کے جتنے ٹائرنٹ رولرز ہیں، جو ڈکٹیٹرز ہیں، جو سپر پاورز ہیں، وہ بھی ایسے ہی
دوسری قوموں کو غلام بناتی ہیں. جتنا بھی کالونیلزم، جتنی بھی کالونیاں بنائی گئی ہیں، ان کے پیچھے پوری وہ فرعون کی نفسیات ہے کہ وہ بھی نفسیاتی. فرعون ظاہرہ جسمانی طور پر اتنا طاقتور نہیں تھا، بوڑھا تھا اور کمزور تھا جسمانی طور پر، لیکن اس کو پتہ تھا کہ نفسیاتی طور پر کیسے قوموں کو، دوسروں کو دبا کے رکھنا ہے اور باتوں باتوں میں کیسے کسی کی مٹی پلیت کرنی ہے، اور یہ اس کے پاس ٹیکٹکس تھے. اور اسی طرح آج کے دور میں بھی جو فرعونک طاقتیں ہیں وہ ضروری نہیں کہ جسمانی طور پر بھی طاقتور ہوں. میڈیا کے ذریعے دوسروں کو ذلیل کرنا اور دوسروں کو نیچ کر کے دکھا دینا اور ان کو کم تر کر کے دکھانا، یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اندر بھی جو ہوتا ہے وہ یہ جو پروگرام کو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو پروگرام کا جو کنڈکٹر ہوتا ہے، جو پروگرام کو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا کیا ہوتا ہے جی، اینکر جو ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اگزامپل کسی سیاستدان کا ذکر، کسی سیاستدان کا انٹرویو کر رہا ہے اور وہ بندہ سیاست میں ایکسپرٹ ہے، اور اینکر جو ہے میں بھی وہ سیاست میں ایکسپرٹ رہا لیکن اس کو باتیں کرنی آتی ہوتی ہیں. اسی طرح وہ کسی سائنسدان کا انٹرویو کرنے لگ جائے تو سائنسدان تو اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، لیکن وہ سائنسدان کو بھی ایسے گھما پھرا کے سوال کرتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو اینکر ہے یہ بہت بڑا پڑھا لکھا اور بہت بڑا علم والا ہے، اور یہ جو سائنسدان ہے بالکل نکما انسان ہے. یعنی اس کو ایسے گھما کے اچھا پھر یہ بتائیں، جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ کوئی سوال جو ہے اس میں اس کے جواب میں کوئی وزن ہے تو پھر اچھا چلیں اس کو چھوڑیں، اچھا یہ بتائیں. یعنی بات کو گھما کے دوسری طرف لے جانا، یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں لوگوں کے، جس کی وجہ سے دوسرے کو بیوقوف شو کر دیتے ہیں اور جو ہے اچھے بھلے آدمی کو، اچھے بھلے سچے آدمی کو جھوٹا جو ہے وہ بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہی بات فرعون کے اندر بھی تھی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب آپ کو پیغمبر بنایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں باتوں میں اس سے نہیں جیت سکتا. بعض اوقات لوگ، یہ مشہور ہے کہ پتہ نہیں ان کی زبان میں لکنت تھی، ایسی بات نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں جسمانی نقائص نہیں تھے ان میں، وہ خوبصورت اور ہینڈسم لوگ تھے، کوئی ان میں نقص نہیں تھا. تو اسی طرح وہ اصل میں بات یہ تھی کہ فرعون کے پاس یہ ٹیکٹکس تھے، وہ بندے کو ذلیل کر دیتا تھا باتوں باتوں میں، اس کے نفسیاتی طور پر لوگوں کو دبانا اس کا یہ ٹیکٹس تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، کہ میرا سینہ تنگ ہو جائے گا اور میرے سے بات یعنی گھٹن ہو جائے گی اندر، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک اسی لیے کہا تھا کہ ہارون کو میرے ساتھ جو ہے وہ جو ہے واخی ہارون ہو افصح منی لسانہ، کہ یہ ہارون علیہ السلام یہ گفتگو کے ماسٹر ہیں، ان کو میرے ساتھ کر دو تاکہ میں اس سے گفتگو میں آسانی ہو میرے ساتھ. اور ہارون علیہ السلام واقعتاً گفتگو کے بڑے ماسٹر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اور اس کے ارد گرد لوگوں کا جھم کٹا ہوا ہے اور بڑی انہماک کے ساتھ اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں مجمع لگانا. تو وہ بعد میں مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہے. تو ان کے پاس گفتگو کا فن تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہارون جو ہے ان کو ساتھ میرے پیغمبر بنا دو تاکہ مجھے تھوڑی سی سپورٹ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو بھی قبول کر لیا. تو موسیٰ علیہ السلام اوبویسلی وہاں سے نکلے تھے. تو اب ایک تو فرعون کا سامنا کرنا بڑا مشکل تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اور بھی بات تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پچھلے درس میں ہم نے یہاں تک یہ سنا تھا، ہم نے یہاں تک یہ پڑھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ظاہرہ پیدا ہو گئے ہیں اور فرعون کے دربار میں چھوٹے جو باکس کے اندر پہنچ چکے ہیں،
اور ان کو جو ہے وہ بچہ بنا لیا اپنا، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں فرعون کے جو محل ہے اس کے اندر بڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گھر کے اندر اس بچے کی پروان چڑھانا تھی، کیونکہ ظاہر ہے سیاستدانوں کے بچے ہی سیاستدان ہوتے ہیں. جن کا فیملی میں کوئی سیاست نہیں ہوتی یا کوئی کنگڈم نہیں ہوتی ان کو وہ شاہی آداب نہیں آتے. تو موسیٰ علیہ السلام اسی گھر کے اندر بڑے ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ کیسے ملک کی سیاست چلتی ہے، ملکوں کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، قوموں کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. فرعون کو بڑے قریب سے دیکھا ہوگا، باپ کی جگہ تھا نا وہ، فرعون کو بڑے قریب سے دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا. یہی لرننگ تھی، یہی یونیورسٹی تھی ان کی، اور اسی ماحول میں وہ بڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ کیسے جو ہے ملکوں کو چلایا جاتا ہے اور بادشاہوں سے بات کیسے کی جاتی ہے. اسی لیے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں، اب کھل کے بات کر رہے ہیں. ویسے تو بندہ ظاہر گھبرا جاتا ہے، وہ پروٹوکول سے گھبرا جاتا ہے، یعنی کہ بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے بادشاہ کے ساتھ، اور اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ بات کرنا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا یہ سامان کیا. اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو وہاں ایجپٹ میں ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ ظاہر وہ غلام قوم سے تعلق تھا ان کا، اگرچہ بادشاہ کے گھر میں جو ہے وہ ان کا رائل فیملی سے تعلق تھا، لیکن رنگ کا تو پتہ چل جاتا ہے نا. ایک ظاہر ہے ایک نسل ہے اس کا رنگ گورا ہے، اور دوسری نسل ہے، دوسری ریس ہے وہ کالے ہیں. تو بے شک وہ بادشاہ کے گھر میں پلے بڑے ہیں، لیکن رنگ سے تو پہچانے جاتے ہیں کہ یہ غلام قوم ہے. تو اس لیے آپ تصور کریں کہ ساری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، اور اسی رنگت کا ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ ایک رائل فیملی، ان کا جو پرنس کے طور پر جانا جاتا ہے، پرنس ہے وہ. اور جو فرعون کے دربار میں سیکورٹی گارڈ ہوں گے، جو آفیسرز ہوں گے، وہ اس کو ظاہرہ سلوٹ کرتے ہوں گے. تو ان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہوگی کہ یہ جو غلام قوم کا ایک فرد جو ہے ہمارے سر پر بٹھا دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام دن کے وقت پیلس سے باہر نکلتے تھے اور اپنی قوم کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. تو اسی لیے اس مدد کے دوران ہی وہ دو آدمی لڑ رہے تھے، اور ایک گورنمنٹ کا جو آفیسر تھا وہ کسی غلام ان کی قوم کے فرد کو، یعنی غلام قوم کے فرد کو وہ جو تنگ کر رہا تھا یا اس پر ظلم کر رہا تھا، مار رہا تھا. ایسے ہوتا ہے نا، جو مظلوم قوم ہوتی ہے، جو غلام قوم ہوتی ہے، اس پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک جو ہے وہ پنچ مار دیا. فوقذہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور وہ فقضیٰ علیہ، وہ اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کافی طاقتور تھے، اور ان کے مسکولر یعنی مسلز تھے ان کے کافی زیادہ، کافی جوان. اللہ تعالیٰ اس کا بتاتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی حکمت بھی تھی ان کے اور طاقت بھی تھی، جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ طاقتور تھے. اس کے جو ہے وہ انہوں نے مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہرہ ان کے گرفتاری کے احکامات جاری ہو گئے، اور پہلے ہی جو گورنمنٹ کی جو مشینری تھی ان کے خلاف تھی کہ یہ غلام قوم کا جو فرد ہے وہ ہم پر جو ہے وہ پرنس بنا کر بٹھا دیا گیا ہے. وہ پہلے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں گے، اب ان کو موقع مل گیا. اب ایک قسم کا احکامات یہ جاری ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیا جائے ماورائے عدالت، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ اس کو معاف کر دے گا، فرعون اس کو معاف کر دے گا. لیکن اب اس کو یہ ہے کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو. وہ کیوں بادشاہ کیوں معاف کر دے گا؟ بادشاہ فرعون جو تھا ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے. بادشاہ فرعون جو تھا وہ اس کے باپ کی جگہ تھا، اس کے دل میں ظاہر اڈاپٹڈ چائلڈ تھا، وہ کیسے اس کو سزا دے سکتا ہے؟ تو ان کے لیے گورنمنٹ مشینری میں ظاہر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مشہور تھی بات کہ یہ ایک غلام قوم کا فرد ہے اور اس کو ہمیں سلوٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس کو ایسے کر کے مروا دو.
تو اسی گورنمنٹ مشینری کے اندر جو ایک اعلیٰ افسر تھا، جو اس کو آپ پولیس کا جو سب سے بڑا افسر تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا خبر دے دی کہ تم ادھر سے نہ نکل جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس افسر کا نام جس نے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی، اس کا نام تو نہیں قرآن کریم میں بتایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایسے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ وہ ایک مومن تھا، ایک آدمی تھا اور آل فرعون میں سے تھا، وہ فرعون کی قوم میں سے تھا، تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون وہ اس نے اپنا ایمان بھی چھپایا ہوا تھا، بعد میں وہ ایمان بھی لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، وہ خفیہ مسلمان تھا، لیکن فرعون کے دربار میں کہہ لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ٹائپ، آپ آج کے دور میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس طرح بڑے عہدے پر وہ تھا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلوایا، اور پھر آپ چلتے چلتے اسی طرح مدین پہنچ گئے۔ وہاں جو ہے اس کا تذکرہ ایک اور صورت میں آئے گا، وہاں ان کی شادی ہو گئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، پھر اپنی بیوی کو لے کے 8-10 سال بعد واپس آئے، تو راستے میں پھر ان کو کوہ طور پر نبوت دی گئی۔ وہاں یہ فرمایا گیا کہ اذهبا فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ بہت سرکش ہو گیا، اس نے بڑا ظلم و فساد جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے۔ تو پھر وہاں سے ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا گیا، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں اب مصر واپس آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ان کا ایک فرد قتل کیا ہوا ہے، مجھ سے قتل ہو گیا تھا غلطی سے، یعنی یہ قتل نہیں تھا جس کو کہتے ہیں نا مرڈر نہیں تھا، یہ جو ہے وہ جو غلطی سے قتل ہوا، قتل خطا جس کو کہتے ہیں، وہ ہو گیا تھا، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام اس پہ شرمندہ بھی ہوئے تھے۔ ظاہرہ مکہ جب کوئی مارتا ہے تو اس کا مقصد قتل کرنا تو نہیں ہوتا، وہ اس کی موت واقع ہونی تھی، ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ان کا مجرم ہوں، یعنی میں تو ان کے ریکارڈ میں میرا کرمینل ریکارڈ ہے، تو میرے تو قتل کے احکامات، گرفتاری کے احکامات، مجھے تو وہ اریسٹ کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما، اور وہ یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں مضبوط کر دوں گا اور وہ تم پر نہیں پہنچ سکیں گے، ان کی جرت نہیں ہوگی۔ اب دیکھو ایک شخص ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ، فرعون کتنی بڑی آرمی ہے اس کی، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو ایک آدمی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اتنی میجورٹی تمہارے ساتھ ہے، یہ فوج تمہارے ساتھ کر، اکیلے جاؤ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو سپورٹ کیا نا، ایک سانپ دیا تھا، سانپ، ٹھیک ہے، وہ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آیا، یہی ان کی فوج تھی، یہی ان کا معجزہ تھا۔ تو وہ سانپ سے ہی جو ہے وہ ڈر گیا، ظاہر ڈر جانا تھا، سانپ جو تھا اتنا بڑا، وہ اژدہا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہی فوج تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر بچتے بچاتے فرعون کے دربار میں انٹر ہوئے ہوں گے، تو کیسے انٹر ہوئے؟ ہمارے لیے کسی کنگ، کوئین یا پینٹاگن کے اندر داخل ہونا مشکل، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے کہاں کہاں دروازے ہیں اور کدھر سے اندر جانا ہے، کتنی جگہ جگہ سیکورٹی چیک ہوگا۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اسی محل میں بڑے ہوئے تھے، جھجک نہیں تھی، چور راستوں کا پتہ ہوگا، یہ اندازے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری تفصیل قرآن میں نہیں بتائی، لیکن اس سے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں نا فرعون کے دربار میں جا پہنچے اور ان سے کہا کہ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں تو اب رسول بن گیا ہوں، وہ جو تم نے جو پالا پوسا تھا مجھے اور میں تو بھاگ گیا تھا اس ملک سے، تو میں تو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہوں۔ تو اب جو ہے جس فرعون سے بات کر رہے ہیں
وہ اس کا وہ والا فرعون نہیں تھا جو باپ تھا، یہ اس کا بیٹا وہ فوت ہو گیا تھا، اب یہ اس کا بیٹا تھا تو اس کے بھائیوں کی طرح ہے وہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے باکس کے اندر فرعون کے دربار میں پہنچے، اس وقت اس کی اولاد نہیں تھی، بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کر لیا گیا اور اس کے بھی پھر بیٹا ہوا تو وہ پھر بادشاہ بنا۔ اب یہ جو فرعون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے، دونوں ایک ہی دربار میں جو ہے نا ایک ہی ماحول میں بڑے ہوئے۔ اب اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو رسول ہوں، اور آگے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ سچی بات ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، قد جئتکم بآیۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، کہ لایا ہوں میں کھلی نشانی، فارسل معی بنی اسرائیل، اور میرا مطالبہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تو نے جو غلام بنایا ہوا ہے اس کو تو میرے ساتھ بھیج دے، یعنی میں اس کو غلامی سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب دیکھیں، پہلے تو بادشاہ کے دربار میں ویسے ہی آداب ہوتے ہیں کہ جھک کے سلام کرنا، جو بھی آداب ہوتے ہوں گے، تو چاہے جائے کہ بادشاہ کو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ جتنی یہ قوم ہے اس کو آزاد کر دو، میں اس کو لینے آیا ہوں۔ کیسے لینے آیا ہوں؟ کوئی آرمی نہیں ہے ساتھ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہے تمہارے پاس تو وہ دکھاؤ، کہ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہ، ان کنت تو پیش کرو ہے، قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہ، قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہ ان کنت من الصادقین، سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا، وہ جو چھڑی تھی وہ پھینکی، وہ ثعبان مبین، وہ ایک کھلا ڈلا بہت بڑا جو ہے نا وہ اژدہا بن گیا۔ اب آپ تصور کریں کہ بادشاہ کا دربار ہے، فرعون کا دربار ہے، کوئی اس کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں ہوگا، تو اب کتنوں کو اس نے قتل کروایا ہوگا صرف اونچی بولنے پر، چھوٹی سی گستاخی پر کتنوں کو اس نے قتل کروایا ہوگا، اور کتنے لوگ جو اس دربار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے دل دکھے ہوئے ہوں گے، اندر سے تو وہ خلاف ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو ڈکٹیٹر بادشاہ ہوتے ہیں ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں ہوتے، اور پتہ ہوتا ہے نا کہ ابھی مروا دے گا یہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور وہ بڑی جرت کے ساتھ فرعون سے بھی بات کر رہا ہے، تو ان کی توجہ ایک دم دربار میں موجود لوگوں کی، منسٹرز کی، فوراً بات موسیٰ علیہ السلام کی طرف گئی ہوگی کہ یہ آج تو فرعون کو بھی چیلنج کرنے والا آ گیا ہے۔ اندر سے تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج لگتا ہے کوئی اس کی بھی شامت آ رہی ہے فرعون کی، کبھی ان کے لیے یہ ناقابل تصور بات تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ درباریوں کی ہمدردیاں بھی موسیٰ کے ساتھ ہو گئی ہوں گی، اور وہ تو ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اور جب اس نے کہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا، وہ سانپ بن گیا۔ آپ تصور کریں وہ سانپ اتنا بڑا تھا، اور اژدہا جو ہے ایسے وہ زبان باہر نکالے، اتنا موٹا سر ہوتا ہے اس کا، تو وہ مبین مندا ثعبان مبین، یعنی بہت بڑا جیتا جاگتا، یعنی وہ لائیو تھا ایسے، ثعبان مبین۔ تو وہ ایسے کرتا ہوا دربار میں ایسے آگے فرعون کے پاس گیا ہوگا، تو وہ تو کہتا ہے اس کو روکو، اس کو پکڑو، ٹھیک ہے نا، وہ تو ڈر گیا ہوگا نا اندر سے۔ تو یہی موسیٰ کی طاقت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈر گیا ہوگا کہ اب سانپ ابھی مجھے جو ہے پکڑ لے یا مار دے یا جو اس کو وہ سٹنگ کر دے، تو میرے لیے تو کوئی ڈیفینس، اب اتنا بڑا بادشاہ بالکل ڈیفینس لیس ہو گیا، یعنی بالکل ڈر گیا ہے اندر سے، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو قابو کیا ہوگا، اس اژدہا کو، اور پھر بات شروع کی ہوگی۔ اب اس کی فرعون کی عقل ٹکانے بھی آ گئی ہوگی، اب بات کو توجہ سے بھی سن رہا ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ یہ معجزہ بھی دکھایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، کہ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ ہاتھ چمک رہا تھا جیسے کوئی
جیسے یہ ٹیوب ہے نا، یہ ٹیوب کی جو راڈ ہے وہ چمک، ایسے ہاتھ چمک رہا ہوگا، تو وہ اس سے بھی ایک معجزہ تھا کہ یہ کیا ہے اس کے پاس. وہ ڈر گیا ہوگا کہ پتہ نہیں بجلی ہے کیا، سائنس ہے اس کے پاس کیا ہے، ابھی سارے دربار کو آگ نہ لگ جائے. ایک ڈر پیدا ہو گیا ہوگا، یہ دونوں معجزے دیکھ کر اس کے پاس ڈر پیدا ہو گیا ہوگا. تو اس نے ایک دم سے اندر سے ڈر گیا. اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں اس ماحول میں درباریوں کی اکثریت اندر سے موسیٰ کے ساتھ ہو گئی ہوگی، اس کی سپورٹر بن گئی ہوگی کہ آج تو فرعون کی بھی شامت آ گئی ہے. یہ بڑا بنتا تھا، کتنے سالوں سے ہمیں ڈرا کے یہ جو اتنے غلام بنایا ہوا تھا. نفسیاتی حربے ہی تھے اس کے، نفسیاتی حربے تھے اس کے. تو اب وہ اپنے نفسیاتی حربوں کی طرف آ گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو قابو کرنے کے لیے. اس کا تذکرہ جو اس نے استعمال کیے وہ یہاں نہیں، وہ سورہ شعراء کے اندر ہیں. اس میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو اب موسیٰ کو یہ کہتا ہے قال الم نربک فینا ولیدا، کہ تجھے پالا، تجھے یاد ہے وہ وقت جب تجھے پالا پوسا تھا، چھوٹا سا تھا، اس گھر میں جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. تو اب جیسے کہتے ہیں نا بچہ جب اب کسی بڑے کے سامنے بولتا ہے تو اس کو کہتے یہ دن دکھانے تھے تمہیں، اس لیے تمہیں پڑھایا لکھایا تھا، اس لیے تم، یعنی کہ وہ بچہ پھر شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ اس لیے تمہیں پالا پوسا تھا، یہ دن بھی دیکھنا تھا. اب وہ اس ٹیکٹ پہ آ گیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کے پاس بڑے ٹیکٹکس تھے قابو کرنے کے. وہ کہہ رہے ہیں قال الم نربک فینا ولیدا، کہ جب تم چھوٹا بچہ تھا، ولبثت فینا من عمرک سنین، ایک لمبی عمر تک، کئی سالوں تک تو اس دربار میں رہا، تجھے کھلایا پلایا، اب ہمیں ڈرا رہا ہے یہ. یعنی اب وہ اس ٹیکٹ پہ اس کو نا وہ سپریس کرنے کے لیے اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ، اس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ، کہ اب اس کو کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ اپنے احسان جتلا رہا ہے کہ تو ایک غلام قوم سے تھا اور تجھ کو ہم نے پالا. قال الم نربک، ربی ربوبیت ہوتا ہے کسی کو پالنا پوسنا، اسی لیے رب کو رب کہتے ہیں کہ وہ پالتا ہے. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اور پھر اس کو ایک اور، یعنی اس کو اس طرح سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کی. اور پھر ایک اور بات اس نے کہی کہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ جو تو نے کیا تھا فعل، وہ جو تمہیں پتہ ہی ہے نا، اس کا نام نہیں لیا. وہ قتل ہو گیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام، وہ تو پتہ ہے نا کہ وہ تم سے وہ کرائم ہو گیا تھا، یعنی اس کا نام نہیں لیا. یہ بھی ایک اشاروں میں بات کر کے ذرا اور نفسیاتی طور پر ڈپریس کرنا ہوتا ہے. اور وہ تو پتہ ہے نا تجھے، وہ جو تم نے کیا تھا وہ پتہ ہے نا تم نے. اور باقی درباری جو جن کو نہیں پتہ ہوگا وہ بھی حیران، وہ بھی ایک دم سے جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا اس نے کیا تھا، پتہ نہیں کون سا غلط کام کیا تھا. سب کو تو نہیں پتہ ہوگا نا، کوئی بعد میں بھی آئے ہوں گے، بعد میں پیدا ہوں گے، اور سب کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ اس سے قتل کیا، اس سے قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. اب وہ اس کو بغیر اس جرم کا نام لیے وَفَعَلْتُ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور وہ جو فعل تم سے ہوا تھا، وہ جو تو نے کیا تھا، کیا کیا تھا، یہ اشاروں میں بات کر رہا ہے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو بڑا ناشکرا ہے کہ ہم نے پھر بھی تجھے کچھ نہیں کہا، تمہارا تو کریمنل ریکارڈ ہے، تمہارے تو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہیں. تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے کرتے ہیں نا کہ وہ آج کل وہ بڑا سکینڈل چلا، وہ ویڈیو، تمہاری ویڈیو ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں مانو گے بات تو وہ تو ہے نا، پھر یہ دیکھ لو، پھر آپ خود ہی سوچ لو. یعنی یہ اس کو دبے لفظوں میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تو نے کیا تھا نا، وہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو کیا کیا تھا، تمہیں پتہ ہی ہے نا، تو اس سے تو انکار نہیں ہے نا تمہیں اس قسم کی بات. وہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ ٹیکٹکس ہے اس کے. یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے، اور دیکھا جائے تھوڑا سا انالیسس کیا جائے تو آج کی بھی جو بڑی بڑی قوتیں ہیں
وہ بھی اسی ٹیکٹکس کو یوز کر رہی ہیں. آج کل ویڈیو ہیں، لوگوں کی فائلیں ہیں بنائی ہوئی ہیں، پوری فائل ہے. کسی شخص سے بھی کوئی کام لینا ہو، ڈرانا ہو، دبانا ہو، تو اس کی فائل کھول دیں گے ہم تمہاری ویڈیوز لیک کر دیں گے، اور یہ اس طرح ہم تمہارا جو ہے وہ پرانے جو مقدمات ہیں، اس نے بھی پرانا ہی مقدمہ کھولا ہے نا، وہ بہت پرانا مقدمہ کھول لیا کہ جو تم سے قتل ہو گیا تھا، اب وہ اس کا پھر مقدمہ جو ہے وہ دوبارہ اس کو ری انسٹیٹ کرتے ہیں، اس کی کاروائی دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. یہی اسے وفعل تفعلتک التی فانت من الکافرین. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی تمہیں ایسے بلیک میل کرے تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. موسیٰ نے کہا ہاں ہو گیا تھا مجھ سے، اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا تھا. ٹھیک ہے. ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما. میں اسی لیے چلا گیا تھا کہ تم مجھے فساد ہوگے، لیکن اب پھر اپنی بات پہ آ گئے کہ مجھے جو ہے نا وہ رسول بنا کے بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. یعنی اپنی بات یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو نفسیاتی طور پر کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی ایسی قوت دبانے کی کوشش کرتی ہے تو ٹھیک ہے، مان لو ہاں ہو گیا تھا، سو واٹ، تو میں اپنے کام کو ختم کر دوں. یعنی کام کو بند نہیں کرنا، آپ نے حق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی فائلیں کھلتی ہیں، آپ کے جو پرانے مقدمات جو ہیں ان کو کھولا جاتا ہے، آپ کی جو کمزوریاں ہیں ان کو پھر وہ اجاگر کیا جاتا ہے، آپ کو جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے. تو اس طرح بلیک میل نہیں ہونا کہ ٹھیک ہے ہو گیا تھا لیکن اب میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کی اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ انہوں نے چل پڑے کہ وہی بات پرانی بات پہ آؤ کہ قال رب وتلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، اس بات پہ بات کرو. یعنی بات یہ ہے کوئی آپ کو دبانے کی کوشش کرے، آپ کی کمزوریاں اجاگر کرنے کی کوشش کرے، آپ کو نفسیاتی طور پر آپ کے جرائم کا جو ہے وہ آپ کی کمزوریوں کا تذکرہ کر کے آپ کو دبا، تو اس بات کا ایک جواب دے کر پھر اپنی بات کی طرف آ گئے موسیٰ کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اور اس طرح موسیٰ نے اپنی بات جاری رکھی کہ میرے ساتھ جو ہے وہ قوم کو جو ہے نا میرے ساتھ بھیج دو. بنی بار بار جو ہے وہ اپنی بات کی طرف جو ہے نا وہ آ رہے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اس کو لاجواب کر دیا. اب اس کے یہ ٹیکٹکس تو جو تھے نا وہ نہیں چل سکے. اب آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال الملأ، یہ جو ہے وہ آگے جو ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم. اب یہ تیسرا ٹیکٹکس کہ جو دربار میں لوگ تھے نا وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے. یہ تو ہوتے ہیں نا درباری اور جو منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں چاپلوسی کرنے والے، تو فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ جو ہے یہ پتہ کیا، یہ جادو ہے، یہ جو سانپ ہے، اژدہا ہے، اور یہ جو ہاتھ اس کا چمک رہا ہے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے، آپ نے جو ہے بالکل اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قال الملأ، فرعون، اس سے یہ پتہ چلتا ہے فرعون شاید قائل ہونے والا تھا شاید، لیکن جو درباری ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ہوتا ہے نا کہ اگر یہ قائل ہو گیا تو پھر ہماری منسٹریاں بھی ختم ہو جائیں گی. وہ جو درباری اب بول رہے ہیں قال الملأ من قوم فرعون، سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے اور یہ کافی علم والا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کہ یہ جو ہے نا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کہ یہ تو تمہیں اپنے ملک سے نکلوانے کا اس نے پلان کیا ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ تو امیگرینٹس ہیں، یہ امیگرینٹ ہی تھے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم، اسی لیے تو ان کو غلام بنا لیا گیا تھا. تو یہ ہماری تہذیب کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے،
یہ ہمارے ملک سے ہمیں نکال دیں گے، اور اس لیے یعنی کہ ایک ریزن کریٹ کر رہے ہیں نا کہ ان سے ہمیں خطرہ ہے، یہ تو ہماری تہذیب جو ہے اس کو تباہ کر دیں گے، تو اس لیے یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ اب ظاہر ہے یہ جو بڑی بڑی قوتیں ہیں وہ اپنی قوم کو میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری سیکورٹی کے لیے، ہمارے ملک کی سیکورٹی کے لیے فلاں فلاں ملک جو ہے، فلاں فلاں قوم جو ہے وہ خطرہ ہے، اور وہ تمہیں ملک بدر کرنا چاہتے ہیں، یا تم سے تمہاری تہذیب یا کلچر چھین لینا چاہتے ہیں، یا تم سے تمہارا حکومت چھین لینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ان ملکوں سے لڑ رہے ہیں یا ان ملکوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، تو اصل میں ہم تمہاری سیکورٹی جو ہے وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ اب جو ہے وہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، تو یہ اس طرح ان کو کرا، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ تو آگے پھر اگلی آیت میں یہ جب جادوگر کہہ دیا تو آگے پھر اس نے حکم دیا کہ قالوا ارجع واخاه، یہ اگلی جو آیت ہے نا، قالوا ارجع واخاه وارسل فی المدائن حاشرین۔ اب فرعون جو ہے وہ سارے ملک سے جادوگروں کو بلاتا ہے کہ سارے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کرو، تاکہ اس کے ساتھ یعنی کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، اگر یہ جادوگر ہے تو پھر ہمارے ملک میں جو ایجپٹ تھا وہ جادوگری میں بڑا مشہور تھا، تو ہمارے ملک میں جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو بلا لیا جائے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر جو ہے نا وہ اس طرح سے اس کا توڑ کیا جائے۔ تو یہ ایک اگلا ٹیکٹکس ہے جو فرعون اور اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اس کی تفصیل اگلے پورے صفحے پر ہے کہ جادوگروں نے کیا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا۔ تو اس کی تفصیل ہم اگلے درس میں، جو پورے ملک سے جادوگروں کو بلایا گیا اور پھر پورا میدان لگا اور ساری پبلک اکٹھی ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آئے اور جادوگر بھی میدان میں آئے، آپس میں پھر ان کا جو ہے وہ جو انکاؤنٹر ہوا اس کا تذکرہ آگے جو اگلا صفحہ جو ہے نا وہ اس کو ہم اگلے انشاءاللہ درس میں کر لیں گے۔ یہ تھوڑا سا جو دربار میں مکالمہ ہوا فرعون کے ساتھ وہ ہم نے جو کر لیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ